الدرس الثامن عشر آداب الأكل والشرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق علیہ. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس کا موضوع ہے کھانے اور پینے کے آداب. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے لو لگانے کا طریقہ سکھایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب، بیت الخلاء کے میں جانے کے آداب وغیرہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی. کھانے پینے سے ادب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، جسے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کھانا کھائیں اور اسی طریقے سے ہمارا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو کھانے کے بہت آداب ہیں، جس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے. اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اور ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک ہیں، ان کے یہ بیٹے تھے. ام سلمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کے ساتھ ابو سلمہ سے جو لڑکے تھے عمر، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے. تو آپ نے انہیں ایک بار کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کا ہاتھ جو ہے برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، جیسا کہ خود عمر بن ابی سلمہ کی روایت ہے جسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلیک، کہ بچے اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. لہذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھائے اور اپنے سامنے سے کھائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سنت کے خلاف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. اسی طریقے سے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دائیں اور بائیں اور بیچ سے نہیں کھانا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی جب شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو بسم اللہ اول ہی و آخر ہی کہہ لے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے. فإن نسي أن يذكر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ. اور اگر وہ بھول گیا اللہ کا نام لینا شروع میں تو اسے یہ کہنا چاہیے: بسم اللہ اولہ وآخرہ، اول اور آخر میں اللہ ہی کے نام سے. اسی طریقے سے کھانے کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کو آدمی کھانے میں عیب نہ لگائے اور کھانے کو برا بلا نہ کہے. اگر اسے اچھا لگے تو کھا لے اور اچھا نہیں لگتا ہے تو اسے چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں: ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اشتہا واکلہ وان کرہہ ترکہ. متفق علیہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا. اگر آپ کو خواہش ہوتی تو کھاتے اور ناپسند کرتے تو آپ اسے چھوڑ دیتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی ان آداب کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے ادب سے متعلق یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ روزہ دار ہو. اگر روزے سے ہے تو وہ شخص کھانا نہ کھائے، اس کے لیے دعا کرے، اور اگر روزہ سے نہیں ہے تو اس کے ہاں جا کر کے کھانا کھائے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اذا دعی احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا فلیطعم، کہ جب تم میں سے کسی شخص کو بلایا جائے، دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اگر وہ روزے سے ہے تو اس کے لیے دعا کرے، اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو کھائے۔ کھانا آدمی اپنے سامنے سے کھائے، بیچ سے نہ کھائے، اس لیے کہ بیچ میں جو ہے برکت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تاکلوا من وسطہ، کہ برکت کا نزول درمیان کھانے کے درمیان میں ہوتا ہے، لہذا تم اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے کھانے کے ادب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر کے نہ کھائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی خلاف ورزی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سنت کی خلاف ورزی یا اسی طریقے سے تمام سنتوں کی خلاف ورزی سے بچیں۔ اسی طریقے سے کھانے کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کھانے سے جب فارغ ہو تو اپنی انگلی کو چاٹ لے یا کسی سے چٹوا لے، ایسا نہیں کہ انگلیوں میں کھانا لگا ہوا ہے اور اس کو دھو لے یا اس کو پوچھ لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ حتی یلعقها او یلعقها، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو نہ پوچھے یہاں تک کہ اسے چاٹ لے یا چٹوا لے۔ اسی طریقے سے یہ کھانے کے آداب تھے، پینے کے آداب میں سے ہیں کہ 3 سانس میں پیے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ برتن میں سانس آدمی کو نہیں لینا چاہیے اور بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔